الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں انتہائی اہم مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا خودکشی کرنے والے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ زندگی بہت اہم ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت ہے۔ اس کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ یہ ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ اس کی قدر کیجئے، نہ قدری مت کیجئے۔ عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے وہ خودکشی کرتا ہے؟ وہ اسلام سے دوری ہے، اہل علم سے دوری ہے، اور انسان اپنے نفس سے ضبط نہیں رکھ سکتا، بے صبری میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی جان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی انتہائی اہم زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی کا دار و مدار انحصار دنیا کی زندگی پر ہے۔ جس نے اس کو ضائع کر دیا اس نے آخرت کی زندگی کو ضائع کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 ہے، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اللہ نے منع کر دیا اپنے بندوں کو اپنے آپ کو قتل کرنے سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری میں 5778 اور صحیح مسلم میں 109 نمبر پہ آتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس نے خود کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی، اونچائی سے نچائی پر گرایا، وہ جہنم میں ایک لمبے عرصے تک خود کو اونچائی سے گراتا رہے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کی، روز قیامت اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور جہنم میں ایک لمبی مدت تک وہ زہر پیتا رہے گا۔ جس نے کسی تیز دھاری دار آلے سے اپنی جان کو ختم کیا، خودکشی کی، اپنے آپ کو تلف کیا، ہلاک کیا، تو روز قیامت اس کے ہاتھ میں تیز دھاری دار آلہ ہوگا، اور جس سے وہ اپنا پیٹ چاک کرتا رہے گا، اپنے پیٹ پر اسے وہ مارتا رہے گا۔ سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں جس چیز کے ساتھ خودکشی کی، اپنے آپ کو تلف کیا، ہلاک کیا، روز قیامت اسے اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6047 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 110 ہے۔ اب ہم اصل مسئلہ کی طرف آتے ہیں، آیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اگر وہ موحد تھا، اچھا انسان تھا، اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، مغلوب ہو کر اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، تو وہ ہماری دعا کا اور نماز جنازہ کا زیادہ مستحق ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برجل قتل نفسہ بمشاکسہ فلم یصلی علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا جنازہ لائے گا کہ جس نے اپنے آپ کو تیروں کے ساتھ ہلاک کر دیا، خودکشی کر لی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی 978 نمبر ہے۔ یاد رکھیے کہ کبائر کے مرتکبین پر نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ یہ اہل السنہ والجماعت کا مسئلہ ہے کہ جو کبائر کے مرتکبین ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، دعائے رحمت بھی کی جائے گی۔ اب سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ دراصل یہ جو خودکشی کا اقدام ہے، اس کی مذمت کو بیان کرنا مقصود تھا، اس کی قباحت کو بیان کرنا مقصود تھا کہ زندگی کو ضائع کرنا یہ انتہائی کبھی عمل ہے۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، بہرحال مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ بتانا کہ یہ کبھی عمل ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقروض پر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث 5371، مسلم کی 1619 نمبر حدیث میں یہ بات ثابت ہے۔ مال غنیمت میں ایک شخص نے خیانت کر لی تھی، ابو داؤد کی حدیث ہے 2710، اس کی سند حسن ہے، اس پر بھی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا صلو علی صاحبکم، آپ اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو خودکشی کرنے والا ہے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ علامہ ابن بطال یہ 449 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، شرح صحیح بخاری کے اندر جلد 3 اور صفحہ نمبر 349 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام اور اہل سنہ کا اجماع ہے کہ جو خودکشی کر لے
وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، نیز اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ یعنی فقہا کا اس پر اجماع اور اتفاق ہو گیا ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ نہ پڑھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس نے جو گناہ کا ارتکاب کیا وہ کیا، اس نے جو قابل مذمت اقدام کیا، شریعت اس کی بھرپور مذمت کرتی، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اس کی مذمت کرتے ہوئے آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، مگر آپ نے ساتھیوں کو نماز جنازہ پڑھنے کا فرمایا، لہذا خودکشی کرنے والے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مٹی کھانے کا کیا ہوگا؟ بھائی دیکھیے، مٹی کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ یہ چیز تو مشاہدے میں آئی ہے کہ عام طور پر وہ بچے، وہ خواتین مٹی کھاتی ہیں جن میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، تو ان میں ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ مٹی کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ ان کا جگر متاثر ہو جاتا ہے اور ان کی آنتوں میں سوزش ہو جاتی ہے اور بنیادی جو نالیاں ہیں جسم کی وہ بند ہو جاتی ہیں۔ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خواتین مٹی کھاتی ہیں اور ان کا جو رنگ ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، کیونکہ خون کی کمی ان میں واقع ہو جاتی ہے نا، لہذا یہ ہلاکت خیزی ہے۔ مٹی کھانا یہ جائز نہیں ہے کسی طرح بھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام ہمارا محسن ہے، ہر لمحے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے، اسے زنا صادر ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچی والے اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو، اپنی ماں کو قتل کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید اس کو یہ سزا دی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، اور اس جرم کی پاداش میں ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ وہ اپنے تئیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا ہے۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ زنا جو ہے یہ معاشرے کے لیے ناسور ہے اور تباہی و بربادی کا سامان ہے، اور یہ بہت بڑا جریمہ ہے جو کسی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، مگر غیرت کے نام سے قتل کا شرعی کوئی جواز نہیں ہے۔ دنیا میں انسان اگر ایسا کر لے گا، وقتی طور پر اپنی خفت کو تو مٹائے گا، مگر آخرت کا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ ایک انسان کا خون جو ہے اس کے سر پہ آ جائے گا، جس کی جواب دہی بہت مشکل ہوگی۔ قتل وہیں جائز ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قتل کو جائز قرار دیا ہے، اور وہ مسلمان حکمران یا ریاست کا کام ہے۔ عام انسانوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ موبائل میں قرآن کریم اگر فیڈ کر لیا ہے تو تلاوت جو ہے وہ جائز اور درست ہے، بلکہ اس میں ایک سہولت حاصل ہو سکتی ہے کہ آپ بے وضو بھی قرآن کریم کی تلاوت موبائل سے کر سکتے ہیں۔ ویسے تو مصحف کو، قرآن کریم کو بے وضو چھونا، اس کو ہاتھ میں پکڑنا یہ جائز نہیں ہے، مگر موبائل میں پڑھا جا سکتا ہے۔ بے وضو بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں اور موبائل کو ہاتھ میں پکڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک سہولت ہے۔ اگر نماز کی حالت میں سامعین امام کو موبائل سے لقمہ دے دیا تو وہ لقمہ بالکل صحیح اور درست ہے، اس میں امام یا مقتدیوں کی نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بعض ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کیا بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا جا سکتا ہے؟ اگر ہم اکاؤنٹ کھلوائیں تو پھر تو بینک کے ساتھ ہماری معاونت ہو جائے گی، اور بینک جو ہے وہ سودی لین دین اور کاروبار کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں، اس میں اپنا پیسہ رکھیں، اور اس میں قیمتی چیزیں جو ہیں آپ بینک سے کوئی بھی کر لے سکتے ہیں، جس میں رکھ سکتے ہیں۔ ظاہر بینک آپ سے کچھ معاوضہ بھی لے گا، تو ایسا کرنا تو صحیح ہے، لیکن سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں کھلوایا جا سکتا۔ ظاہر ہو سکتا ہے کہ بینک آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ سودی معاملہ کرے، یہ تو قطعاً درست نہیں ہے، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ درست ہے، کیونکہ مال کی حفاظت جو ہے وہ ازحد ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید حکمی ہے۔ یعنی مال کی حفاظت یہاں تک بھی کی جا سکتی ہے کہ انسان اپنی جان قربان کر دے۔ اس صورت میں کیا مال کو ضائع کرنا جائز ہوگا؟ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ مال کو ضائع کرنا کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضابطہ ہے کہ مضر اور اضر ایک وقت جمع ہو جائیں تو مضر کو لیں گے، اضر کو چھوڑ دیں گے۔ مضر یہ ہے کہ بینک کے ساتھ تعاون کر کے اپنی رقم کو محفوظ کر لیں، اضر یہ ہے کہ آپ اپنی رقم بینک میں نہ رکھیں اور اس کو ضائع کر دیں۔ جب کسی کے پاس 20-25 لاکھ ہو اور کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس 20-25 لاکھ ہے تو صبح تک اس کے پاس نہیں ہوگا، تو مال کو ضائع کرنا مناسب نہیں ہے۔ بینک میں رکھنا اس صورت میں بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ
کوئی سود کی رقم ہے یا حرام کی کمائی ہے، اس کو کیا کریں، کہاں اس کا صرف ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کوئی مسجد بنوا لیں، مدرسہ بنوا لیں، کسی عالم کو دے دیں، طلبہ دین کی اعانت کریں، خیر کے کاموں میں، رفع عامہ کے کاموں میں اس رقم کو استعمال کر لیں۔ وہ تو حرام کی رقم ہے، آپ خرچ کرتے ہیں، اس پہ آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ لیکن آگے جو سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، بس مسجد ہے، اللہ کی عبادت شروع ہو جائے گی، لوگوں کو ہدایت ملے گی، کئی خیر کے سلسلے پھوٹیں گے، اس خیر میں آپ کو کچھ ثواب ملے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو یہی بات فرماتے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، حرام تو اس کے لیے ہوتا ہے نا جس نے کمایا ہوتا ہے، آگے جب صرف کر دیتا ہے، یعنی کسی کو مسجد کے لیے دے دیتا ہے یا ذاتی استعمال کے لیے دے دیتا ہے، تو اس کے لیے وہ رقم حرام نہیں ہے نا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے فتویٰ بھی ہے سنن کبریٰ بہقی جلد 5 صفحہ 535 میں، اور اس کی سند حسن ہے کہ ایک شخص جناب عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرا ایک پڑوسی ہے، مجھے کھانے کی دعوت دیتا ہے اور میں اس کی دعوت اس لیے نہیں قبول کرتا کہ اس کی جو کمائی ہے وہ حرام کی ہے، اگر میں جاؤں تو میرے لیے مسئلہ ہے، نہ جاؤں تو اس کے لیے مسئلہ ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ کیوں نہیں آیا، میری دعوت کیوں نہیں قبول کر رہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ آپ جائیں، کھائیں، اس کے حرام کا گناہ اس کے سر۔ یہ تو بہت بات واضح ہو گئی ہے۔ تو ایک جو حرام کمائی ہوتی ہے وہ تو ظاہر اس کے لیے حرام ہے جس نے اس کو کمایا ہے، دوسرے تو کھا سکتے ہیں۔ مثال ایک آدمی ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، آیا اس کے بچے اس کی کمائی کھائیں، گناہ گار ہیں؟ نہیں، وہ گناہ گار تو نہیں ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ حرام بچوں کے لیے نہیں، بچوں کے باپ کے لیے یہ ہے جس نے وہ کمایا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ سونا اور چاندی جو کعبۃ اللہ میں پڑا ہے میں فقراء میں، مساکین میں وہ خرچ کر دوں۔ پھر آپ نے اپنا ارادہ جو ہے نا وہ کینسل کر دیا۔ ظاہر کعبۃ اللہ کے اندر جو سونا اور چاندی تھا وہ کفار کا مال تھا نا، مشرکین کا۔ مشرکین تو پابندی نہیں حلال و حرام کے، وہ تو جو آئے گا وہ کمائیں گے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرام کمائی اس کے لیے گناہ ہے کہ جس نے کمایا، آگے وہ صرف کر دیتا ہے کسی پر، تو وہ اس کے لیے اس کا کھانا جائز اور صحیح ہے۔ ایسے وہ مسجد بنوا دے، کوئی بھی رفع عامہ کا کام کر دے، یا مسلمانوں کی بھلائی کا کوئی کام کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بعض ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ میں حج عمرہ پہ آیا ہوں، کیا میں اپنے والدین کی طرف سے حج عمرہ کر سکتا ہوں، ماں کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں، باپ کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ اس طرح کی پوچھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حج جو ہے وہ زندوں کا عمل ہے، ہوش شدگان کا یہ عمل نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ہم ادا کرتے رہیں، نہیں، الا یہ کہ ایک انسان بیمار ہے اور اس میں استطاعت نہیں ہے کعبۃ اللہ تک پہنچنے کی، مکہ پہنچنے کی، تو وہ کسی کو حج کے لیے بھیج دے گا جس نے پہلے حج کر رکھا ہے۔ یا یہ ہوگا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا، اور نظر پوری نہیں کی اور دنیا سے وہ چلا گیا، تو اس کا ولی وارث اس کی طرف سے اس کی نظر پوری کرے گا۔ عام حالات میں جس طرح ہم نفلی حج کرتے رہتے ہیں اپنے والدین کی طرف سے یا کسی کی طرف سے، اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، لا یصم احد عن احد ولا یحج احد عن احد، کہ کوئی کسی طرف سے روزہ نہ رکھے اور کوئی کسی کی طرف سے حج نہ کرے۔ یہ عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے، جزء بالجہم حدیث نمبر 24 ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے بہت بات واضح ہو گئی ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو بندہ حج پہ خود نہیں جا سکتا کسی کو بھیجے گا، دوسرا یہ ہے کہ کسی نے نظر مانی حج یا عمرہ کی، فوت ہو گیا، نظر پوری نہیں کر سکا، ولی وارث اس کی طرف سے نظر پوری کرے گا، نظر کا عمرہ، نظر کا حج کرے گا۔ باقی کوئی نفلی حج یا عمرہ کسی کی طرف سے کرنا جائز نہیں ہے، اس پر کوئی شرعی دلیل ہی نہیں۔ واللہ عالم الصواب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بعض خواتین حج عمرہ کے سفر میں یا رمضان مبارک میں یا خوشی کے کسی موقع یا تقریبات میں مانع حیض ادویات کا استعمال کر لیتی ہیں تاکہ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں وہ نہ چھوٹنے پائیں، اور ایسی ہی حج و عمرہ کے سفر میں بآسانی ارکان جو ہیں وہ ادا کر سکیں۔ ہمارے مطابق تو یہ ہے کہ مانع حیض ادویات کا استعمال یہ مضر صحت ہے، اس سے بچنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ میری بندیوں کو ان حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کے باوجود شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی یا اس کے حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں کی۔ یہ جو ادویات ہیں وقتی طور پر جو خون ہے اس کی بندش تو ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھیں کہ یہ جو خون ہے یہ گندا خون ہوتا ہے، نجس اور انتہائی بدبودار ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ اپنے وجود میں روک لیں گے، یقیناً آپ نے فطرت کو روک لیا اور یہ آپ کے لیے باعث مضرت ہوگا۔ یہ طبیعت کے اندر کلک
اضطراب اور بے چینی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یقیناً جس خون نے بہنا تھا وہ وجود میں رک گیا۔ ایسے ہی جسم میں یہ جو ہارمونز ہیں یہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، جس سے بانجھ پن بھی بعض عورتوں میں آ سکتا ہے، یا فطری ایام کی بندش سے ایام جو ہیں وہ ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح وجود کے اندر کئی ایک خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے کہ موٹاپا آ جانا، جسم جو ہے نا وہ بھدا ہو جانا، اور گالوں پر سیاہ دھبے بن جانا، اور اسی طرح جسم پر بال اگانا، اور رحم میں تشنج ہو جانا، اس کا سکڑنا اور پھیلنا، اور اتھرا جیسے امراض جو ہیں اس سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بندیوں کو جو رخصت دی ہے کہ وہ رمضان کے جو روزے ہیں فطری ایام کی وجہ سے چھوڑے ہیں، وہ دوسرے دنوں میں ان کی قضا دے دیں، یعنی آپ سردیوں میں ان کی قضا دیں، موسم بہتر ہوتا ہے، دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، بآسانی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی سال بھر یعنی اگلے رمضان سے پہلے وہ روزے جو خاص دنوں کے روزے ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں۔ ایسی حج و عمرہ کا معاملہ ہے۔ حج عمرہ جو ہے اس میں طواف افاضہ ہے، حج کا وہ رکن ہے۔ اگر اس دوران کو ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے، فلائٹ جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہو سکتی، کینسل بھی نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں آپ اسی حالت میں طواف افاضہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، مجبوری ہے۔ ایسے ہی اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں اور عمرہ کے دوران ہی یہ ایام شروع ہو گئے ہیں، تو آپ اپنا عمرہ چھوڑ دیں، اپنے روم میں چلے جائیں، پھر پاک صاف ہو کر آ جائیں، جہاں سے عمرہ چھوڑا تھا وہاں سے عمرہ کی ادائیگی کر لیں۔ ایسی اگر بالفرض محال کسی نے ایسی ادویات استعمال کر لی تو اس صورت میں یہ ہوگا، اگر خون نہیں آ رہا تو وہ طہر کے ایام بھی تصور کیے جائیں گے، اس دوران وہ طواف بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ نت نئے مسائل جنم لیتے رہتے ہیں، ظاہر انسان ہیں تو انسانوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ان میں دور جدید کا ایک مسئلہ پوسٹ مارٹم کے بھی ہے۔ آیا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، درست ہے یا درست نہیں ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا صورت ہے اس کی؟ اہل علم نے اس حوالے سے 3 آراء جو ہے نا وہ قائم کی ہیں۔ بس ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، مگر قاضی جو ہے جج، اس کے لیے فیصلہ کرنے میں مشکل آ رہی ہے کہ اس کی موت واقع کیسے ہوئی ہے۔ ظاہر کیا کہتے ہیں کہ موت کس ذریعے سے ہوئی ہے، اور جو جرم ہے اس کی نوعیت کو پانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، وہ پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ تو درست ہے۔ ایسی کوئی بیماری ہے متعدی جس کی تشخیص کی ضرورت ہے تاکہ اس کے علاج معالجہ کے حوالے سے کوئی تدبیر ہو سکے، کہتے ہیں تو تب بھی انسان کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے۔ اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ طب و جراحت کی تعلیم کے حوالے سے، یعنی بچوں کو سکھایا جاتا ہے جو ڈاکٹر بنتے ہیں ان کے سامنے انسان کی وجود کو چیر پھاڑ کریں اور اس کو پوسٹ مارٹم کریں تاکہ وہ انسان کے متعلق سیکھ سکیں، جان سکیں وغیرہ۔ یہ تو علماء کی 3 آراء پوسٹ مارٹم کے حوالے سے ہے۔ میرے مطابق یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم جائز ہی نہیں ہے، یہ انسان کے وجود کی بے حرمتی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان قتل ہو گیا، اس کو دفن کر دیا جائے، جب تک پوسٹ مارٹم نہ ہو تو اس کا تو مقدمہ ہی درج نہیں ہوتا۔ آنکھوں دیکھا قتل ہو، آنکھوں کے سامنے کہ فلاں نے قتل کیا، اس کے باوجود پوسٹ مارٹم کو ضروری قرار دیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ایسا مسئلہ جس میں آپ کو تفتیش کی ضرورت ہے کہ اس کی موت واقع کیسی ہوئی ہے، اس کا کوئی اور طریقہ اختیار کرے نا۔ اس کے وجود کی چیر پھاڑ کرنا جس طرح ہمارے ہاں جو پوسٹ مارٹم کا طریقہ رائج ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اب تو ترقی کا دور ہے اور اس دور میں کوشش کر لینی چاہیے، انسان نے بہت ترقی کی ہے، گوشت سے وہ کوئی ایسی چیز لے لیں تھوڑی سی معمولی سی، یا خون اس کا لے لیں جس سے وہ جائزہ لے لیں کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی ہے۔ لیکن جو پوسٹ مارٹم ہے آپ کے سامنے ہے، اس کی یہ چیز بھی نکالیں، یہ بھی نکالیں، یہ بھی نکالیں، انسان کا بھیجا سارا نکال لیں، اس کا جگر، اس کا جتنے اعضائے رئیسے ہیں وہ سارے کے سارے نکال لیں، یہ کیا ہے؟ یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ ایک میری رائے ہے، اگر یہ درست ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ غلط ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔